السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے اہل و عیال بھی خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے نماز کے فرائض کا بیان ہوا اور ہم نے چوتھا فرض تک بیان کیا تھا۔ آج نماز کا پانچواں فرض یعنی سجدہ ہے۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا تکبیر تحریمہ، قیام، قرأت، رکوع، اور آج یہ نماز کا پانچواں فرض کا بیان آج ہے۔ نماز کا پانچواں فرض سجدہ یعنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگنا، پیشانی کا زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے۔ حدیث پاک امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کو خدا سے سب سے زیادہ قرب حالت سجدہ میں حاصل ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ غیر خدا کو عبادت کا سجدہ کرنا شرک ہے اور تعظیم کا سجدہ کرنا حرام ہے۔ سجدہ کے متعلق اہم مسائل۔ مسئلہ، پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط یعنی فرض ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر صرف انگلیوں کی نوک زمین سے لگی تو بھی نماز نہ ہوئی۔ یہ مسئلہ جو ہے نا اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ آپ نماز پڑھنے جائیں تو 40 سال 50 سال 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں آپ دیکھیں گے جب وہ سجدہ میں گئے ہیں تو ان کی انگلیاں اٹھی ہوئی ہیں، ان کے پیر کی انگلیاں اٹھی ہوئی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط ہے یعنی فرض ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر صرف انگلیوں کی نوک زمین سے لگی تو بھی نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ، سجدہ میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کی پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے اور ہر پاؤں کی 3 انگلیاں زمین پر لگنا واجب ہے۔ مسئلہ، سجدہ میں 10 انگلیوں کا قبلہ رو ہونا بھی سنت ہے۔ مسئلہ، ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے۔ ایک سجدہ کے بعد فوراً دوسرا سجدہ واجب ہے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو۔ ایک رکعت میں 2 ہی سجدہ کرنا اور 2 سے زیادہ سجدے نہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ، سجدہ میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار تک ٹھہرنا واجب ہے۔ مسئلہ، سجدہ میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے۔ 3 مرتبہ سے کم کہنے میں سنت ادا نہ ہوگی اور 5 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ مسئلہ، دونوں سجدوں کے درمیان یعنی جلسہ میں اللہم اغفر لی کہنا امام اور مقتدی دونوں کے لیے مستحب ہے۔ جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں، ایک سجدہ کیے پھر بیٹھا، پھر دوسرا سجدہ کرنے کے لیے آپ جو جاتے ہیں تو دوسرا سجدہ کرنے کے لیے جو آپ بیٹھتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ان 2 سجدوں کے درمیان میں جو جلسہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لی کہنا امام و مقتدی دونوں کے لیے مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ بھی کہے تو نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی کراہت کوئی قباحت لازم نہیں آئے گی۔ مستحب عمل بتاتے ہیں۔ جلسہ میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے قدر ٹھہرنا واجب ہے۔ سجدہ میں جانے کے لیے اور سجدہ سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ مسئلہ، دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا یعنی سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔ مرد کے لیے جلسہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رو ہوں اور دونوں ہتھیلیوں کا رانوں پر رکھے اور انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دے، یعنی ہاتھ کی انگلیاں نہ کھلی ہوئی رکھے اور نہ ملی ہوئی رکھے اور گھٹنوں کو انگلیوں سے نہ پکڑے۔ مسئلہ، سجدہ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی اور قبلہ رو رکھنا سنت ہے۔
مسئلہ عورت کے لیے جلسہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے اور بائیں سرین کے بل زمین پر بیٹھے۔ مسئلہ سجدہ میں جاتے وقت زمین پر پہلے گھٹنے رکھنا، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پیشانی رکھنا، اور سجدے سے اٹھتے وقت اس کے برعکس کرنا، یعنی پہلے پیشانی اٹھانا، پھر ناک، پھر ہاتھ اور پھر آخر میں گھٹنے اٹھانا سنت طریقہ ہے۔ مرد کے لیے سنت ہے کہ سجدہ میں بازو کو کروٹوں سے جدا رکھے اور پیٹ رانوں سے جدا رکھے، اور علاوہ ازیں سجدہ میں کلائیاں اور کہنیاں زمین پر نہ بچھائے، بلکہ ہتھیلی کو زمین پر رکھ کر کہنیاں اوپر اٹھائے رکھے۔ مسئلہ عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کو کروٹ سے، پیٹ کو ران سے، اور ران کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیاں زمین سے ملا دے، کہنیاں اور کلائیاں زمین پر بچھا دے۔ مسئلہ دوسری رکعت کے لیے سجدہ سے اٹھ کر پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا سنت ہے۔ دوسری رکعت کے لیے سجدہ سے اٹھ کر پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا سنت ہے، لیکن اگر کمزوری وغیرہ عذر کی وجہ سے زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھے تو حرج نہیں۔ مسئلہ سجدہ میں نظر ناک کی طرف کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ اگر سجدہ میں پیشانی خوب نہ دبی تو نماز ہی نہ ہوئی، اور ناک ہڈی تک نہ دبی بلکہ ناک زمین پر صرف مس ہوئی، یعنی صرف ٹچ کر گیا ہے، تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئی۔ مسئلہ کسی نرم چیز مثلاً گھاس، روئی یا قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی، یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ مسئلہ کمانی دار اسپرنگ والے گدے پر پیشانی خوب نہیں دبتی، لہٰذا اس پر نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ جوار، باجرہ، گیہوں، چاول وغیرہ دانوں پر جن پر پیشانی نہ جمے سجدہ نہ ہوگا، البتہ اگر بوری میں خوب کس کر بھر دیے گئے ہیں کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ گلوبند، پگڑی، ٹوپی یا رومال سے پیشانی چھپی ہوئی ہے تو سجدہ درست ہے لیکن نماز مکروہ ہوگی۔ مسئلہ اگر کسی ایسی جگہ سجدہ کیا کہ سجدہ کی جگہ قدم کی جگہ کی بنسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہ ہوا۔ اگر ایسی جگہ سجدہ کیا کہ سجدہ کی جگہ قدم کی جگہ کی بنسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہ ہوا، یعنی پیر آپ کا نیچے ہے اور سجدہ جہاں کر رہے ہیں وہ اوپر والا حصہ ہے، یہ پیر ہے یہاں پر آپ رکھیں اور سجدہ اتنی اونچائی پر کریں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی اور اس کی اونچائی اگر 12 انگل سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ سجدہ زمین پر بلا حائل کرنا مستحب ہے، یعنی مصلی یا کپڑے پر نماز پڑھنے سے زمین پر نماز پڑھنا مستحب و افضل ہے۔ مسئلہ اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک پر سجدہ کرے، لیکن اس صورت میں فقط ناک کی نوک زمین سے مس کرنا کافی نہیں بلکہ ناک کی ہڈی کا زمین پر لگنا ضروری ہے۔ یعنی کسی کی پیشانی میں کچھ زخم ہے کہ وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو کہتا ہے کہ کم سے کم وہ ناک تو زمین پر رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے چھوانا ضروری نہیں، کم سے کم ناک تھوڑی سی دبے تو اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن یہ مجبوری کے تحت ہے۔ مسئلہ کسی نے 2 کے بجائے 3 سجدے کیے، کسی نے 2 کے بجائے 3 سجدے کیے، اگر سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ جائے تو سجدہ سہو کرے کیونکہ واجب ترک ہوا اور فرض ادا ہو گیا، سجدہ سہو لازم ہے۔ مسئلہ اگر سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو نماز اعادہ کرے، اگر کسی نے کسی رکعت میں 3 سجدہ کر دیا اور سلام پھیرنے سے پہلے یاد آیا تو سجدہ سہو کرے، اور سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو کہہ رہا ہے کہ نماز دہرائے۔ مسئلہ سجدہ میں جاتے وقت داہنی جانب زور دینا اور سجدہ سے اٹھتے وقت بائیں بازو پر زور دینا مستحب ہے۔ یہ نماز کا یہ 5واں فرض بیان ہوا۔ انشاءاللہ العزیز نماز کا 6واں فرض اس کے بعد بیان کریں گے۔ آپ کے
نماز کا 5واں فرض میں اگر کسی طریقے سے سمجھنے میں پریشانی ہوئی ہو تو آپ اپنے کسی قریبی سننے عالم دین سے رابطہ قائم کریں اور ان سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں اپنے مقتدیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائریکٹ میرے پاس آئیں، میں آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔